بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی یونیک اور انتہائی اہم معلومات پر مبنی ہے بارش کے حوالے سے، کہ بارش کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے اور دیگر بارش کی معلومات۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ بارش کے حوالے سے جو سب سے پہلی معلومات، جو سب سے پہلی بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ بارش جو کہ اکثر ہوتی ہے، یہ بارش ایمان کا اور کفر کا وجہ اور ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ چنانچہ حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث نمبر 231 اور 233 کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات کو ہونے والی بارش کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، جواب دیا کہ اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج میرے بندوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لانے والا اور کوئی میرے ساتھ کفر کرنے والا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون شخص ہے جو ایمان لانے والا ہو گیا اور وہ کون ہے جو کفر والا ہو گیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہو گیا، اور جس نے یہ کہا کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہو گئی، کہ فلاں ستارہ ادھر سے ادھر ہوا اس وجہ سے بارش ہو گئی، تو وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہو گیا۔ تو ہمارے ناظرین و سامعین، اس حدیث پاک سے ہمیں دو باتیں پتہ چلیں۔ ایک تو وجہ پتہ چلی کہ بارش ہوتی کیوں ہے، کہ بارش اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ جب بارش ہو تو یہ نہیں کہنا کہ فلاں ستارے کے فلاں جگہ جانے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یا فلاں سیارے کے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ اگر ایسا کہیں گے یا سوچیں گے تو سوچنا چاہیے کہ یہ بات اسلام کے خلاف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی سنن نسائی کی 1525، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی میں نے اپنے بندوں کو بارش کی نعمت سے نوازا تو ان میں سے ایک گروہ اس کی وجہ سے کافر ہو گیا، کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے فلاں ستارے نے ایسا کیا ہے اور فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو ہمارے ناظرین، معلوم ہوا کہ جب بھی بارش ہو تو یہی کہنا ہے کہ یہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہوئی، بلکہ دوسری طرف نہیں جانا کہ یہ کہا جائے کہ بارش کسی اور وجہ سے ہوئی، بلکہ بارش ہونے کی یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث پاک بھی سماعت کر لیں اور اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں، کنجیاں یعنی چابیاں ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی یہ کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ دوسری یہ کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کل کیا ہوگا، اس کا علم کسی کو نہیں، نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، سنی حدیث پاک جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اس کو کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ تو اگر کوئی
پریڈکشن دیکھ کر یا پھر محکمہ موسمیات کے اندازے دیکھ کر یہ کہے کہ مجھے پتہ ہے بارش کب ہوگی اور یقین سے بات کرے تو ایسا کرنا درست نہیں، بلکہ ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ اندازہ ہمارا یہ ہے کہ اس وقت بارش ہوگی، مگر یقین اور کامل علم فقط اللہ تعالی کے پاس ہے۔ اور اسی طرح بارش کے حوالے سے ایک اور انتہائی اہم چیز وہ یہ کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے حادثات وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ کہیں بجلی کے تاروں سے کرنٹ لگ کے لوگوں کے انتقال ہو جاتے ہیں، کہیں پینافلیکسز یا درخت وغیرہ گرنے کی وجہ سے لوگوں کے مالوں کا اور ان کی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے عظیم ترین رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے گا۔ اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جب بھی بارش ہوا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دعا فرمایا کرتے کہ اللہم صیبا نافعا، یا پھر فرمایا کرتے اللہم صیبا حنیا، یعنی اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخشنے والی اور فائدہ مند بنا دے۔ تو اگر بارش کے وقت یہ دعا کی جائے تو یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کا اجر بھی ملے گا اور اس طرح کے حادثات سے حفاظت بھی رہے گی۔ اور اب بارش کے حوالے سے بڑی عظیم ایمان افروز بات کہ بارش پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیسا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، صحاح ستہ کی ہر کتب میں ہے کہ جمعہ کا دن تھا، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جانور مر گئے، ہماری کھیتیاں تباہ ہو گئیں، ہمارے راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش برسائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم آسمان میں کہیں بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو کے دعا فرما رہے تھے تو بیٹھنے سے پہلے اتنی بارش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پانی سے تر ہو گئی، اور پورے ہفتے اتنی کثرت سے بارش ہوتی رہی کہ جب اگلا جمعہ آیا تو وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بارش کی کثرت ہو گئی ہے، اب بارش کو روکنے کے لیے اللہ سے دعا فرما دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں اور پھر دعا فرماتے ہیں اللہم ہوا علینا ولا علینا، یعنی اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے تو اپنی انگلی بادلوں کی طرف اشارہ فرماتے اور جدھر حضور کی انگلی جاتی وہاں سے بادل چھٹ جاتے اور بارش رک جاتی۔
تو ناظرین ذرا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو کیسا اختیار عطا فرمایا ہے کہ جدھر انگلی گھما دیں وہاں سے بارش ہو بھی جائے اور وہاں سے بارش رک بھی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور معرفت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔